اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے لم یزل کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان ہے۔ درود و سلام محمد اور آل محمد پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایام فاطمیہ کے حوالے سے خصوصی پروگرام کوثر قرآن۔ اس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں آپ کی میزبان سیدہ شیری زیدی آپ سب کی خدمت میں ایام فاطمیہ کے اعتبار سے تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ وہ شخصیت کہ جس کی کل عمر مبارک 18 برس ہے، لیکن اس عمر میں آپ کی شخصیت با کمال ہونا واقعاً یہ بہت غور طلب ہے۔ مختصر سی حیات ہے لیکن بابرکت ہے، نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے آپ کی ذات اسوہ کامل ہے۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ خود زمین پر اللہ کی حجت سے بڑھ کر کائنات میں کوئی افضل نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی اسوہ کامل نہیں، لیکن اگر خود حجت خدا کسی کے بارے میں یہ جملہ کہتے ہیں کہ فی بنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، امام زمان سے اگر کوئی سوال کرے اے امام زمان آپ کی حیات ہر ایک کے لیے اسوہ کامل ہے، لیکن کیا آپ کے لیے بھی کوئی اسوہ ہے؟ تو زمانے کے امام کا جواب آئے گا ہاں، بنت پیمبر کی سیرت میرے لیے اسوہ کامل ہے۔ کون ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا؟ کیا مقام ہے آپ کا؟ کیا فضائل ہیں آپ کے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اہل بیت کیا کہتے ہیں؟ اسی پر بات ہوگی۔ میں خوش آمدید کہوں گی اپنی مہمان گرامی کو، بین الاقوامی شہرت یافتہ عالمہ بعمل ڈاکٹر معصومہ جعفری صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خواہر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمة و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ شہادت ام الائمہ آیت النبوہ، ہم سب کی سول مدر، ہماری روحانی ماں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے خواہر آپ کی پوری ٹیم اور ملت جعفریہ کو اور تمام عاشقان بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو تسلیت عرض کرنا چاہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ سیرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ریفلیکٹ کرتے ہوئے ان کو مرر کرنا ہمیں نصیب فرما دے۔ الہی آمین۔ خیر، سب سے پہلا سوال کرنا چاہوں گی کہ ہمارے پروگرام کا نام بھی کوثر قرآن، تو قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے آپ کے فضائل اور کمالات کے حوالے سے؟ دیکھیے، یہ سوال اس قدر عمدہ اور عمیق اور گہرا سوال ہے، لیکن وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کوشش کروں گی کچھ وہ روایات، کچھ وہ آیات جو شأن بطول عذراء فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین علیہ السلام میں نازل ہوئی ہے اور جن کا بہت کم ذکر کیا جاتا ہے، ان کی طرف ہم اشارہ کریں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیے، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہے خواہر کہ اللہ حدیث قدسی میں فرماتے الفاطمۃ خیرۃ اللہ۔ ہاں، حضرت فاطمۃ الزہرا جو ہے نا، وہ ہستی ہے جسے خدا نے چوز کیا ہے، جسے خدا نے انتخاب کیا ہے۔ آج میں آپ، ہماری فیملی، ہمارے پھول جیسے بچے بھی اگر ہے تو وجہ تخلیق کون ہے؟ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو چلیے، وہ قرآن جس نے فاطمہ کو یہ ٹائٹل دیا خیر کثیر کا، کاش وقت ہوتا ہم اس پہ بہت ساری باتیں کر سکتے تھے، لیکن بہت اختصار کے ساتھ تفسیر فرات کوفی بہت مشہور تفسیر ہے یہ، اس میں یہ روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ قدر، امام نے فرمایا کہ لیلہ مطلب یہ جو رات، جس کی منزلت، جس کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہم نے قرآن کو اس رات میں، اس رات کے ظرف میں جو ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ کون سی رات ہے؟
اگر شب قدر ہے تو وہ شب کون سی شب ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے یہاں لیلہ سے مراد ظرف فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ مقام فاطمہ آپ دیکھ لیجئے، وہ ہستی جس کے ظرف میں، جس کے نام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے، وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اور دوسری تفسیر کا بھی میں ریفرنس دے دوں، کتاب البرہان فی تفسیر القرآن، سید ہاشم بہرانی کی بہت پیاری اور بہت پرانی اور اتھینٹک تفسیر ہے۔ وہ سورہ بینہ کی تفسیر میں بڑی پیاری آیت ہے کہ خداوند تبارک و تعالی گنہگار بندوں کو جھنجھوڑتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ہوش میں آؤ اور دین قیم کو سمجھو، رسول اللہ کی سیرت کو اپنا لو۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ذالک دین القیمہ کون ہے؟ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو مطلب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین القیمہ کا مطلب ولایت اہل بیت، ٹھیک ہے، لازم یہ قبولیت عبادات فرائض ہیں، یعنی جب تک ولایت اہل بیت نہ ہو آپ کی نماز پر مہر قبولیت، آپ کے تمام تر عبادات پر مہر قبولیت، آپ کے حج اور روزے پر مہر قبولیت نہیں لگتی، کیونکہ اللہ فرما رہے فاطمہ اور اولاد فاطمہ ہی دین قیم ہے، اور جب تک ان کی ولایت کو آپ قبول نہ کریں کوئی بھی عبادت دین کے عنوان سے آپ کی جو ہے قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ وہ مشہور روایت ہے اور جو آیتیں ہیں جو شان بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں جو ہے نازل ہوئی ہے۔ اچھا، ایک بہت پیاری آیت قرآن کریم میں علامہ مجلسی جو ہے یہ روایت نقل کرتے ہیں انس بن مالک سے کہ رسول خدا نے سورہ نور کی آیت نمبر 37 جب نازل ہوئی کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، آپ کربلا جاتے ہو، ہے نا، آپ قم آتے ہو، آپ مشہد میں مولا رضا کے روزے پر جاتے ہو تو اذن دخول میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ایک آدمی کھڑے ہو گئے، یہ تفسیر برہان میں ہے، علامہ مجلسی جو ہے انس بن مالک سے یہ روایت کرتے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ایک آدمی، ایک شخص کھڑے ہو گئے اور اس نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہے کہ جس میں نورانی ہستیوں کی وجہ سے اللہ دست ید اللہ سے مکان کو بھی بلند کرتا ہے، وہ مقام اعلیٰ اور عرفہ حاصل کرتا ہے؟ تو رسول اللہ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ نے فرمایا وہ جو مکانات ہیں نا وہ انبیاء کے مکان ہیں، ابراہیم و یونس و اسحاق و موسیٰ و عیسیٰ، مطلب انبیاء کے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت ابوبکر کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہوں نے کہا اے رسول خدا، کیا یہ مکان جہاں ابھی ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ بھی انہی مکانات میں سے ہے؟ کیونکہ آپ تو رسول خدا ہیں، کیا یہ بھی انہی مکانات میں سے ہے؟ تو رسول خدا نے انگشت نبوت کو اٹھا لی اور در فاطمہ کی طرف اشارہ کیا، تفسیر میں ہے یہ، در فاطمہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یہ وہ در ہے جو اب آج کے دور میں موجود تمام دروازوں میں ارفع و اعلیٰ و برتر اور فضیلت میں سب سے زیادہ بافضیلت دروازہ یہ دروازہ ہے۔ یہ آیت ہی شأن نزول ہے در فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے۔ اور ابن عباس اہل سنت بھی جن کو بہت زیادہ مانتے ہیں وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں بھی تھا وہاں پر موجود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ، اور قاری نے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع یہ والی آیت جو ہے تلاوت کی، تو میں نے رسول خدا سے پھر دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ یہ مکانات کون سے مکانات ہیں جنہیں
उड़ान लेना, जिन्हें परवाज़ कराने की ज़मानत कौन ले रहा है? ख़ुद अल्लाह सुब्हानहू तआला ले रहा है। तो रसूल खुदा ने फरमाया अम्बिया के घराने और मेरी बेटी फ़ातिमा का बेत, यानी बेत फ़ातिमा, दार फ़ातिमा और दर फ़ातिमा का मकाम और उसकी फ़जीलत इस कदर ज़्यादा है कि ये वो दर है जिसकी शान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है ये आयत नाजिल की है। और बहुत ही प्यारी ये इसलिए कि ये वो रिवायतें हैं, ये वो आयात है जिनका हमारे यहाँ बहुत कम ज़िक्र होता है। अगर इजाज़त है एक और रिवायत मैं बता दूँ, तफसीर सालबी बहुत मशहूर तफसीर है, उसके अंदर ये रिवायत है और बिहारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी से भी है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया रसूल ने देखा जनाब सैयदा को कि ऊँटनी के खाल से बने एक पुराने लिबास को ज़ेब तन किए बेटी को देखा, जिनके हाथ में जौ की रोटी थी जनाब सैयदा के हाथ में, और वो जो है चक्की पीस भी रही थी और हसन को दूध भी पिला रही थी। यानी एक ही टाइम में एक बोसीदा लिबास को ज़ेब तन किए, घर का काम भी कर रही हैं, चक्कियाँ भी पीस रही है और बच्चे को फीट भी करा रही है। तो यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आए, माँ तो नहीं थी, कहा बेटा फ़ातिमा दुनिया के तलखियों को, आखिरत की खुशियों को सोचकर गुजार दो। ये दुनिया एक ब्रिज है, ये दुनिया एक पुल है, अद्दुनिया कंतरतुल आखिरा, जैसे मौलाई कायनात फरमाते हैं ना, ये एक टेम्परेरी समझ लो मुसाफिर खाना है, यहाँ से गुज़र के जाना है और आखिरत में आपको जो है आसानियाँ पैदा होगी और वो पैलेस आपके नाम पे वहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने जो है आंसू बहाते हुए फरमाया बाबा जान मैं जो ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे अता की है मैं राज़ी हूँ, ठीक है, मैं राज़ी हूँ और मुझे खुदा से कोई शिकवा गिला नहीं है। वो ज़ात जिसने मुझे चलाने के लिए हाथ, वो ज़ात जिसने मुझे देखने के लिए आँखें, वो ज़ात जिसने मुझे चलने के लिए कदम अता किए, मैं सर सजदे से ना उठाऊं, इन नेमतों का हक़ अदा नहीं कर सकती। तब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह मुबारक ज़ुहा की आयत नंबर 6 को नाजिल किया। ये है मकाम फ़ातिमा। आपको पता है कौन सी आयत नाजिल की जिसमें बहुत प्यारी आयत है, वलसौफा युअतीका फतरज़ा। खुदा कहना चाह रहे नाम फ़ातिमा पे कम मत मांगो। और ये अय्याम फ़ातिमिया हमारे लिए इमाम जाफ़र सादिक़ इस हदीस में फरमा रहे कि अज़ाब से दूरी किसी को चाहिए, रहमत इलाही का साया किसी को चाहिए, दुनिया किसी को चाहिए, आखिरत किसी को चाहिए। वलसौफ़ युअतीका फतरज़ा, ए मोहम्मद इतना अता करूँगा, इतना अता करूँगा, इतना दूँगा कि तुम राज़ी हो जाओ, यहाँ तक कि राज़ी हो जाओ। फ़ातिमा तो वो हस्ती है कि अल्लाह कहता है कि इनके नाम पर मैं देना बंद ही नहीं कर सकता। ये वो आयतें हैं जो शाने बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा में है। और हम गुज़र जाते हैं कुरान को पढ़कर और वाक़ई कौसर कुरान को हम ख़ाहर जानने की कोशिश नहीं करते। तफसीर क़ुमी है, बहुत मोतबर तफसीर है, उसमें एक और भी रिवायत है अगर इजाज़त है, क्योंकि ये कम बताए जाते हैं ये रिवायात। उसमें है कि जो बहुत ही मशहूर सूरह अहज़ाब की आयत नंबर आई थिंक 57 है, ठीक है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाह फ़िद्दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। ये आयत जब नाजिल हुई तो अली इब्न इब्राहीम क़ुम्मी इस आयत के बाद तफसीर क़ुम्मी में लिखते हैं कि रसूल ने फरमाया ये वो लोग हैं जो हक़ अमीर अल-मोमिनीन और हक़ बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को इनसे छीन लेंगे और इन्हें इनके हुकूक़ से महरूम रखेंगे। और रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जो मेरी ज़िंदगी में फ़ातिमा को आज़ार दे,
اذیت پہنچائے، فاطمہ کو ستائے، فاطمہ کو تڑپائے، فاطمہ کو رلائے، فاطمہ کو تنہا چھوڑے، اس نے مجھے ستایا ہے، مجھے رلایا ہے، مجھے تڑپایا ہے، مجھے تنہا چھوڑا ہے۔ وَمَنْ أَذَانِي، اور جو مجھے اذیت دے گا، فقط أَذَى اللَّهُ، اس نے اللہ کو اذیت دی ہے۔ اور یہ آیت در حقیقت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ شان فاطمۃ الزہرا اور اولاد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں۔ خواہر، بہت ہی واضح انداز میں آپ نے قرآن سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے فضائل کو بیان کیا کہ اللہ کی نگاہ میں مقام سیدہ کیا ہے۔ اب میں جاننا چاہوں گی ہمارے تمام ناظرین کے لیے کہ اہل بیت کی نگاہ میں شہزادی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ دیکھیے، اہل بیت کے نگاہ میں مقام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بیان کرنے کے لیے یہی حدیث کافی ہے کہ وہ ہستیاں نحنو حجت اللہ، بے شک، ٹھیک ہے، ہم حجت ہے خدا کے جانب سے پوری کائنات پر، اور فاطمۃ الزہرا حجت خدا ہے ہم ائمہ طاہرین پر۔ اور جس طرح امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے فرمایا ان لی فی ابنتی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں جو طاووس سے اہل جنہ ہوں، میں جو وہ جنت جہاں حسن یوسف چمکتا ہے، جہاں کمال موسیٰ نظر آتا ہے، جہاں جمال عیسیٰ ہے، وہاں پر میں الگ تھلگ یونیک اور پک آف جنہ، یعنی جنت میں ایک مور کی خوبصورتی کی طرح میرا حسن جھلک رہا ہوگا۔ میرے لیے اسوہ اور آئیڈیل کون ہے؟ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ لیکن کچھ روایات ایسی ہے جو اہل سنت کی کتاب میں بھی ہم پڑھتے ہیں، اور خوشی ہوتی ہے اس بات پر۔ کبھی دل چاہتا ہے ہم دل سے اپنے ماں باپ کو دعا دیں جنہوں نے وراثت میں اگر بہت کچھ ہمیں نہیں سکھایا، عشق فاطمہ کا بیج ہمارے دلوں میں بھو دیا الحمدللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہِیَا صدیقۃ الکبریٰ، جناب فاطمۃ الزہرا کے حوالے سے، وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَّةِ الْقُرُونِ الْأُولَى، جتنی صدیاں گزر چکی ہے منسوب ہے کس سے؟ معرفت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے۔ یعنی ہر زمانہ شروع ہونے سے پہلے اعلان کرتا ہے ہمیں معرفت ہے فاطمۃ الزہرا کی، ہم فاطمہ کی ولایت کا اعتراف کرتے ہیں، اینڈ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سینچری کو آغاز ہونے کا اجازت دیتا ہے۔ آپ سوچئے، یہ وہ مقام اور مرتبت اور فضیلت ہے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ اور بہار میں والیوم نمبر 42، یہ وہ والیوم ہے جس میں بہت زیادہ حضرت فاطمۃ الزہرا کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے غالباً یہ خوبصورت حدیث ہے کہ فرماتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ وجبت، واجب ہے، طاعتها، جناب فاطمۃ الزہرا کی اطاعت، فاطمہ کو لبیک کہنا، میں کہوں گی ایام فاطمیہ منانا، ہاں، جناب فاطمہ کے ساتھ تجدید عہد کرنا واجب ہے۔ کس پر؟ امام محمد باقر فرماتے ہیں یہ ہے مقام فاطمۃ الزہرا من الجن والانس، تمام جنات پر، بلکہ اس سے پہلے مولا نے فرمایا علی جمیع من خلق اللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو دست ید اللہ سے اب تلک معرض وجود میں جو بھی لایا ہے، معرض وجود میں کیا کیا لایا ہے، چرند ہے، پرند ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، سمندر ہے، یہ دنیا ہے، یہ مخلوقات ہے، علی جمیع من خلق اللہ، جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے ان تمام پر مفروض الطاعہ، سوچے واجب ہے کیا چیز؟ اطاعت ہے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، علی جمیع من خلق اللہ، جس میں کون کون ہے؟ من الجن، جنات پر واجب ہے، والانسی، تمام انسانوں پر، اب چاہے اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی ریلیجن سے ہو، کسی بھی کلاس سے ہو، کسی بھی کاسٹ کی ہو، کوئی فرق نہیں کرتا،
انسان ہونے کے ناطے اطاعت فاطمہ الزہرا واجب ہے. من الجن والانس والانبیاء والملائکہ، یعنی 1,24,000 انبیاء کے لیے بھی اطاعت فاطمہ واجب ہے، اور اسی طرح ملائکہ جو مسجود خداوند تبارک و تعالی ہے ان کے لیے بھی اطاعت جناب فاطمہ الزہرا واجب ہے. اور یہ ایام فاطمیہ ایک تجدید عہد ہے، اس میں ہم یہ اعلان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بی ہم سو تو جاتے ہیں، ہم غافل تو ہو جاتے ہیں، ہم گنہگار ضرور ہے، لیکن ہم مطیع فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. بے شک ایسے ہی ہے. جس نے فاطمہ کو اذیت دی گویا اس نے پیغمبر کو اذیت دی، اور جس نے پیغمبر کو اذیت دی گویا اس نے رب العالمین کو اذیت دی. مزید پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہماری مہمان شخصیت معصومہ جعفری صاحبہ کا. خیر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سلامت رہیں.